چپ چپ، ایک دم چپ، خبردار جو تمہاری آواز بھی نکلی تو۔ اس کا بہتا ہوا خون دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر میں چپ ہوئی تھی۔ اپنے ہونٹوں کو خوف سے میں نے بھینچ لیا تھا، لیکن آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اس نے دیوار پہ میرا ہاتھ رکھ کے میرا راستہ بند کیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پسٹل پکڑ رکھی تھی۔ ابھی ابھی اس نے اپنے جنون کی بس ایک جھلک دکھائی تھی اور میں کانپ کے رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ لہجہ دھیما تھا لیکن جنون سے بھرا ہوا تھا۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح سے کانپا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرا دل اس وقت بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا تھا۔ وہ اپنا خون سے آلود چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب لے آیا۔ کہنے لگا، انکار کیوں کیا امامہ؟ بتاؤ مجھے۔ جنون کی شدت سے اس کی سرخ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، اور اسے پرواہ تک نہیں تھی۔ میں یوں تھی کہ اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، نو نوویز، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، میں ابھی یہ ساری کی ساری گولیاں اپنے اندر اتار لوں گا۔ اس کی اس بات پر برجستہ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو بندوق اس نے اپنے سینے کے مقام پہ رکھی ہوئی تھی۔ یہ کیسا سر پھرا انسان تھا؟ ابھی ابھی اس نے اپنا سر پھاڑا تھا۔ میری یہ حالت تھی کہ لگتا تھا میں اگلا سانس لے ہی نہیں سکوں گی۔ وہ کہنے لگا، کیا چاہتی ہو تم؟ جان دے دوں میں اپنی؟ میں سچ کہہ رہا ہوں امامہ، میں مر جاؤں گا۔ یہ سن کر میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے تھے۔ میں رو رہی تھی۔ میں کہنے لگی، پلیز ایسا کچھ مت کرو تم۔ تو کہنے لگا، چلو پھر اس پیپر پہ سائن کرو۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی تو اس نے وہی بندوق واپس اپنے سینے پہ رکھی۔ کہنے لگا، میں صرف 3 تک گنوں گا، اس کے بعد میں جو کچھ اپنے ساتھ کروں گا تم زندگی بھر کبھی فراموش نہیں کر پاؤ گی، اور تم میرے جنون کو جانتی ہو۔ اس نے گنتی شروع کی۔ مجھے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ میں جانتی تھی وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اپنی جان بھی لے سکتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے 1 کے بعد 2 گنا تو میں نے فوراً سے پین پکڑ لیا۔ میں نے کہا، میں سائن کرنے کو تیار ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے پستول پیچھے ہٹائی۔ میرے سامنے اس نے نکاح کے پیپرز رکھے، پھر کہنے لگا، کرو سائن۔ روتے ہوئے میں نے سائن کیے تھے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ جیسے ہی پیپرز پر سائن کیے تو اس نے پیپر اٹھایا، کمرے سے باہر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، ابھی مولانا صاحب آئیں گے، ان کے سامنے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر دینا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، میں وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔